السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا شیخ، کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ دیوبندی بریلوی کے ساتھ بات ہو رہی تھی، تو ہم نے اسے کہا کہ آپ کے جو اعلیٰ حضرت صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب ملفوظات میں یہ بات لکھی ہے کہ موسیٰ سحاگ جو تھا وہ اپنے آپ کو اللہ کی بیوی کہتا تھا، اور یہ کہتی ہیں کہ وہ ایک مجذوب تھا اور وہ الگ تھا۔ تو اس شخص نے آگے سے جواب یہ دیا کہ آپ لوگ تو احمق ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اولیاء میں جو ہے یہ ایک بہت بلند درجہ ہوتا ہے مجازیب کا، مجذوب کا۔ تو جی اس میں جو ہے وہ آدمی ببرہ ہو جاتا ہے شریعت سے، چاہے وہ کچھ بھی کرے اس پہ نہ نماز فرض ہوتی ہے، اور وہ کچھ بھی بن سکتا ہے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے، وہ بہت بڑا کو بلند رتبہ ہے۔ کوئی یہ تو اس قسم کا کانسیپٹ جو مجازیب کا یا یہ اولیاء کے جو رتبہ وغیرہ، یہ کتب ابدال کے اغواس کے، یہ کیا چیزیں ہیں؟ کیا یہ کفریہ شرکیہ اور شیاطینی اوہام یا خیالات ہیں، یا کچھ اسلام میں کوئی ان کا کوئی ملتا ہے، کوئی تھوڑا بہت کوئی ان کے بارے میں کسی نے کوئی کلام کیا ہے سلف صالحین نے؟ مائک آپ کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس بریلوی نے جو باتیں کی اس میں جھوٹ ہے، لیکن ایک بات تو اس نے صحیح کہی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے۔ بالکل ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمیں مجازیب کے بارے، مجذوبوں کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا کوئی ثبوت نہیں قرآن میں، حدیث میں، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، اماموں سے، محدثین سے، کسی سے کوئی ثبوت نہیں۔ کسی کتاب میں کسی مستند امام سے مجذوب کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ کوئی آدمی مجذوب ہوتا ہے اور پھر اس سے شریعت کی جو ہیں وہ حدیں مرفوع ہو جاتی ہیں، مرفوع القلم ہو جاتا ہے، پھر وہ جو مرضی کرے، اپنے آپ کو وہ خدا کہے، اپنے آپ کو کیا، پھر وہ خیر ہے اس کے لیے۔ ایسی بات ہمیں کچھ بھی نہیں ملی، بلکہ ہمارے جو علماء تھے وہ تو اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو مجذوب سمجھتا تھا، اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، تو اس پر فتویٰ لگاتے تھے کفر کا۔ جس طرح حسین بن منصور الحلاج، یہ ان کے مجذوبوں میں سے ایک مجذوب ہے جو اپنے آپ کو کہتا انا الحق، وہ کہتا تھا میں ہی حق ہوں، میں ہی الحق ہوں۔ تو انہوں نے پھر علماء کرام نے اس پر فتویٰ لگایا، اسے کافر قرار دیا اور اسے پھر سولی دے دی، اسے قتل کیا گیا، اس کی جنازہ نہیں پڑھی گئی، اسے جو ہے نا بالکل ختم نیست نابود کیا گیا۔ تو اب یعنی شریعت اسلامیہ میں تو مجذوبوں کی کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ تو یہ صوفیوں کی اصطلاحات ہیں، کبھی کسی کو کتب کہتے ہیں، کسی کو مجذوب کہتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں اور کیا کہتے ہیں، اوتاد کہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں، شریعت اسلامیہ میں کوئی اصل نہیں ہے۔ آپ انہیں کہیں کہ بھائی دلیلیں کیا ہیں؟ بریلوی دیوبندی بھی مانتے ہیں کہ دلیل قرآن ہے، تو ہم کہتے ہیں قرآن میں تو یہ مجذوبوں کا، تمہارے قطبوں کا، تمہارے اوتاد کا، تمہارے یہ جتنے بھی سفیانہ نانگے ہیں، نانگے شاہ، ان کا کوئی ثبوت نہیں۔ دوسری دلیل یہ کہتے ہیں حدیث ہے، تو حدیث میں بھی کوئی ثبوت نہیں۔ تیسری دلیل یہ اجماع مانتے ہیں، تو امت کا کوئی اجماع نہیں ہوا ان پر۔ چوتھی دلیل یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کا اجتہاد، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں امام حنیفہ سے ثابت کر دو، انہوں نے کوئی ایسی بات فرمائی ہو، کوئی مجذوب قرار دیا ہو، یا ان کے شاگردوں سے یا کدھر سے بھی کوئی، تو اپنی طرف سے کیوں جو ہے وہ دین میں تم اضافہ کر رہے ہو۔ اصل میں یہ بریلی لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بھائی یعنی بدعت جو ہے نا وہ بدعت، اس کا دفاع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے، اچھی بدعت بھی ہوتی ہے۔ بلکہ وہ مفتی احمد یار نعیمی نے لکھا ہے کہ کوئی صحابی حنفی نہیں تھا اور کوئی تابعی حنفی نہیں تھا، یہ حنفی، مالکی، شافی وغیرہ یہ سارے نام بدعت ہیں، کوئی بھی نقشبندی نہیں تھا، کوئی چشتی نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے کلمے میں بھی بدعت شامل ہے۔ تو یہ اب وہ ہمیں بدعتی بنانا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں بدعتی بنیں گے، ہم تو سنت پر ہی عمل کریں گے۔ آپ جس راستے پر روانہ ہیں آپ روانہ رہیں، آخر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، پہنچنا ہے اور وہاں جواب دینا۔ تو یہ جتنی بھی اصطلاحات ہیں یہ سفیانہ، یہ ان لوگوں نے بعد میں بنائی ہیں، بعد میں گڑھ لی ہیں جی۔ ان کی شریعت اسلامیہ میں کوئی اصل نہیں ہے، تو واقعی ہم انہیں نہیں جانتے، اور جب ہم انہیں نہیں جانتے تو انہیں تسلیم بھی نہیں کرتے۔ غلط بات کو ظاہر ہے کوئی آدمی بھی تسلیم نہیں کرتا۔